اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر اب تک، یعنی دنیا کے آغاز سے لے کر اختتام تک، ہر رسول کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، کوئی بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کو جرت ہوئی ہو کہ کسی رسول کو شہید کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کی مکمل حفاظت فرمائی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئے ہیں شروع سے لے کر اب تک، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو شدید زخمی کرے یا ان کو شہید کرے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو تکلیف دے سکے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے وہاں پہ، اور حدیبیہ کے مقام پر اگر قریش مکہ آپ کی طرف لڑائی کا پروگرام بنا لیتے اور آپ سے اگر جنگ کرتے، تو وہ پیچھے خود بخود ہی بھاگ جاتے، کیونکہ اللہ کے لشکر انہیں تباہ و برباد کر دیتے، کیونکہ ان کا پھر نہ کوئی مددگار ہوتا اور نہ کوئی ان کا حفاظت کرنے والا ہوتا، وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتے۔ کیونکہ اللہ کا طریقہ کار رہا ہے شروع سے لے کر اب تک کہ ہر رسول کی اللہ تعالیٰ نے مکمل حفاظت فرمائی ہے۔ تو حتیٰ کہ دیکھیں نا، اگر عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ رسول تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ تو اس طرح سے کوئی بھی رسول جو بھی آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ شریعت بھی دیتا ہے اور کتاب بھی دیتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ کسی رسول کی کتاب اور سنت پر عمل کراتا ہے۔ تو اس لیے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول آئے ہیں، تو وہ اپنا شریعت میں ملتا ہے کہ 313 کے قریب رسول آئے ہیں۔ تو ہر رسول پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی، مکمل حفاظت فرمائی، اور کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ ان کو شدید تکلیف دے سکے یا پھر ان کو شہید کر سکے۔ یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا۔ پڑھتے ہیں، یہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولو اور اگر قاتلکم، اگر وہ قتل کرنے پر آتے یا جنگ کرتے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر تھے، اگر وہ کافر جنگ کرتے، لولوا الادبار، تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جاتے۔ ثم لا یجدون، پھر لا یجدون، نہ پاتے، ولین، کسی کو اپنا دوست مددگار، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی حل پر مددگار پاتے، نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا، نہ دوست ہوتا، نہ حفاظت کرنے والا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر آپ سے وہ لڑتے، جنگ کرتے، یعنی کفار مکہ، قریش مکہ، وہ لوگ جنہوں نے یعنی کفر کیا تھا، وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے اور پھر وہ نہ پاتے کوئی دوست، نہ کوئی مددگار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
خوبصورتی سے وضاحت فرما دی کہ اگر کافر لوگ آپ سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو دوست اور مددگار نہ پاتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ تی جو کہ چلا آ رہا ہے، قد خلت من قبل، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ کا طریقہ شروع سے ہی یہ چلا آ رہا ہے، یہ اس کی اللہ کی سنت ہے جو شروع سے ہی جاری ہے۔ ولن تجدہ، اور آپ نہ پائیں گے، آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لسنت اللہ ہے، اللہ کی سنت میں تبدیلہ، کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اور جو ہے رسولوں کو اللہ تعالیٰ بحفاظت ان کو بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ اور اب بھی جو ہے نا، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ مدد کرتا ہے قیامت تک۔ جو خلوص کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ مکمل فرما بردار ہو کر رہتے ہیں تو قیامت تک اللہ ان کی مکمل مدد فرماتا رہے گا، اور یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر اگر مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جنگ کرتے تو شکست فاش کھاتے۔ کفار مکہ نے صلح کر لی تو بچ گئے، اگر جنگ کرتے تو تباہ و برباد ہو جاتے اور کسی کو اپنا مددگار تک نہ پاتے۔ اللہ کے لشکر زمین اور آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور حدیبیہ میں آپ دیکھیں کہ اگر قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ لڑائی کرتے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، کیونکہ جنگ بدر میں انہوں نے شکست کھائی تھی، اس میں بھی بدترین شکست سے دوچار ہوئے تھے، نہ ان کا کوئی ساتھ کسی نے دیا اور اب بھی ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور اللہ نے یہ پہلے ہی خبر دے دی۔ اب اسی طرح سے اگر ذرا آگے دیکھیں، جنگ خیبر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہودیوں کے جو حلیف قبیلے تھے وہ بھی آنے لگے کہ ان کی مدد کریں گے۔ تو جب وہ آنے لگے تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا کہ اگر آپ لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج ہے اس کے خلاف تو آپ شکست فاش کھائیں گے اور ذلت و رسوائی ہوگی، اور آپ کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رشکل یعنی اگر وہ جنگ خیبر میں یہودیوں کے حلیف قبیلے جو تھے یہودیوں کی مدد کرتے تو اللہ کے لشکر انہیں روند ڈالتے۔ مدینہ شریف کی طرف پھر انہوں نے قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان نے ارادہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر میں گئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے مدینہ شریف جاتے ہیں اور وہاں لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا اور وہ دکھا دی اپنی جو اللہ کی فوج ہے، اللہ نے ان کو دکھا دی، بھاگ گئے۔ تو یہ اللہ کی فوج جو ہے، اللہ کی جو فوج ہے وہ ہر وقت موجود ہے، اللہ کے لشکر ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر وہ بھاگتے مدینہ شریف کی طرف آتے تو وہ اللہ کے لشکر انہیں تباہ و برباد کر دیتے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا اور نہ ان کا کوئی حفاظت کرنے والا ہوتا۔ اب قیامت تک کے لیے کفار ایمان والوں سے اگر لڑیں گے تو ایمان والوں کی مدد اللہ خود کرے گا اور کفار کو اللہ بھگا دے گا، اور ایمان والے غلبہ خاص پا لیں گے۔ کفار اگر دھوکے بازی کریں گے تو اللہ کے لشکر انہیں بھون کر رکھ دیں گے اور کفار کوئی مددگار نہ پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنت اللہ ہے، یہ اگلی آیت میں، کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تی قد خلت من قبل، جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ کیا ولن تجدہ، اور آپ نہیں پائیں گے، ہرگز نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کی سنت میں تبدیلہ، کوئی تبدیلی، یعنی اللہ کی سنت میں یہ اللہ کا دستور ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کا شروع سے طریقہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی خوب مدد کرتا ہے، اور اپنے جو دشمن ہوتے ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہوتے ہیں جو ایمان والوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور اللہ کے اس طریقے میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ غور کریں، حدیبیہ میں 80 افراد
جب مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑوا دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے کر دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا۔ اسی طرح درخت کے نیچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو 30 افراد مسلح حملہ آور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا فرمائی اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، بینائی سلب کر لی گئی، یہ بھی پکڑے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کیا کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کی شان، اور سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کتب اللہ اغلبن انا و رسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پوری دنیا میں غالب ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔